الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ سال جو ہیں وہ مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح۔ ایسا لگتا ہے یہ پچھلا جمعہ کل کی بات ہوتی ہے، ایک دو دن کا پتہ چلتا جمعہ آ جاتا ہے۔ اس طرح اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور اب کیا ہے کہ جناب 2025 جا رہا ہے اور 2026 آ رہا ہے۔ اس طرح سال گزر رہے ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے میرے خیال ہے 2-4 مرتبہ تو اسی موضوع پر گفتگو ہوئی کہ 2022 جا رہا ہے، 23 آ گیا، 23 جا رہا ہے، 24 آ گیا، 24 جا رہا ہے، 25 آ گیا۔ پچھلے سال بھی ایسے ہی دسمبر کے آخر میں یہ گفتگو ہوئی تھی۔ پورا سال گزر گیا، 25 جا رہا ہے، 26 آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کے گزرنے کو اپنے وجود پر دلیل بنایا ہے۔ جو وقت کا گزرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے پر دلیل دے رہے ہیں۔ آج تو بڑی بحثیں شروع ہو گئی ہیں نا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ایسی بحثیں شروع ہو گئی کہ ایسے لوگ دنیا میں جناب وجوبے آپ کو ملیں گے کہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس جس کی سمجھ جکڑ لی جائے، جس کی سمجھ پر مہر لگ جائے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہا نا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے کہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی عقل بند نہیں کی، اتنی عقل بند نہیں کی۔ ہمیں بات سمجھ آ رہی، اللہ کا فضل ہے، ہماری کوئی ہوشیاری نہیں ہے، ہماری کوئی تیزی نہیں ہے۔ دیکھنے کو دیکھیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، اور ان کی باتیں سنیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دیکھیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مہر لگا لے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن کے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے لوگ بھی تو تھے نا، حضور کا بیان جن پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگ آتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی باتوں میں کتنی روحانیت ہوتی ہے، کتنی قوت ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے، سرچشمہ ہدایت ہوتے ہیں۔ آج کل کی بات ہے، آج کل کی۔ اور جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہو رہی، جو امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، ان کا بیان سن کے بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ حضور کا بیان سنا کرتے تھے، حضور کا قرآن سنا کرتے تھے، اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ وجہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔
تو یہ ایسے سینے ہیں، ایسے قلوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہریں لگائی ہوئی ہیں کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن رات کا گزرنا ہے نا، یہ جو 25 جا رہا ہے 26 آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ گویا کہ اسی کو دلیل بنا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہ ذات جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے پیدا کیا۔ دن آ گیا، اب رات چلے گی، اب رات آئے گی، دن چلا جائے گا۔ یہ رات آئی، دن گیا، دن گیا، رات آئی، اسی طرح پورا ایک سرکل چل رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی گزر رہی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، وہ اختلاف لیل و نہار میں، کہ دن آ رہا ہے رات آ رہی، دن آ رہا ہے رات آ رہی، اختلاف لیل و نہار میں بہت بڑی نشانی ہے عقل والوں کے لیے، جن میں عقل ہو ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی اللہ شکن، افی اللہ شکن، اللہ میں شک کرتے ہو، اللہ میں شک کرتے ہو۔ فاطر السماوات والارض، جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ اتنی بڑی تخلیق ہے، اتنی بڑی تخلیق ہے۔ افی اللہ شکن، اللہ میں شک کر رہے ہو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور نہیں کرتے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں اپنے ہونے پر دلائل دے رہے ہیں کہ جناب ہر سال نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی، ہر سال نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں، تو اس میں بھی تو بندہ غور کرے کہ کون سی ذات ہے بھائی، یہ نیو ایئر نائٹ کیسے آ گئی؟ ہر سال ہی آ جاتی ہے، یہ کیسے آ گئی؟ اس میں ہی بندہ غور کر لے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقلیں جکڑی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ایسے منکر بھی دنیا میں آ گئے کہ جناب جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اب یہ اتنا خطرناک دور چل رہا ہے، یقین جانیے۔ اب یہ سوشل میڈیا ایسا ہے، نہ تو ہمارے بچے اس سے ایسا ہے کہ ان کا بھائی بالکل اس سے جناب موبائل آپ نے استعمال نہیں کرنا، انٹرنیٹ استعمال نہیں کرنا، موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ فتنہ ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ خود گواہ ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ چلو بڑے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اپنی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ تو دیکھیے کہ یہ کہ ایسی چیز ہے، ایسا فتنے کا دور ہے کہ جناب یہ ہر بندے کے اختیار میں۔ فتنے کا دور تو بہرحال ہے، یہ ایسے جیسے بندہ بازار پہ چلا جائے تو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ نظر اٹھا کے چلنا ہے یا جھکا کے چلنا ہے۔ اب یہ چیز ایسی آ گئی، ہاتھ میں آ گئی، جو آج سے کئی سال پہلے فتنہ سمجھ نہیں آتا تھا، اب فتنہ ہر بندے کے پاس میں۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں کہ ایسی آزمائش نہ اس کے بغیر گزارا، نہ اس کے ہو کے گزارا، نہ اس کو رکھ کے گزارا، نہ اس کو چھوڑ کے گزارا۔ بندہ جکڑا جاتا ہے نا، آخر معاشرہ ہے، دنیا میں بندے نے چلنا ہے، ہر ایک کے ساتھ چلنا ہے۔ بندہ کہ میں الگ تھلگ ہو کے چلوں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کے کاروبار وابستہ ہیں، لوگوں کی پڑھائی وابستہ ہے، کتنی چیزیں وابستہ ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو جناب؟ اب وہ سوشل میڈیا پہ ایسے بے ایمان آ رہے ہیں، وہ طرح طرح کے دلائل دے رہے ہیں۔ اب زندگی میں پہلی مرتبہ یہ تجربہ ہوا کہ جناب پہلے تو روزے زکوٰۃ حج کے مسائل آتے تھے، کوئی اور حدیث کے دلائل آ گئے، اس طرح کے دلائل آ رہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسے دلائل آ رہے، ایسے سوال آ رہے ہیں میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے نہ ہونے پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی مرتبہ وہ چونکہ ایک بحث چھڑ گئی نا، اب بحث چھڑ گئی تو لوگوں کو مفتی صاحب کی بات، جو مفتی شمائل ندوی صاحب ہے، انہوں نے جو دلائل دیے وہ تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ نہیں رہے۔ اور دوسری طرف شیطان بھی ہے، وہ جو وسوسے ڈال کے گیا، وہ بے ایمان آدمی، وہ وسوسے لوگوں کے دماغ میں گھوم رہے ہیں، وہ گھومے جا رہے ہیں، حضرت اس کا جواب، اس کا جواب۔ اب وہ تو لازم بات ہے، ایسی انگلش میں بات کر رہے ہیں کہ وہ تو اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو لامحلہ کی ان کی زبان میں یہ ٹرم ہوتی ہے نا، ان کی زبان میں بات کرنی ہوتی ہے، انہوں نے تو اپنی جگہ بالکل صحیح کیا، لاجواب کر دیا اس کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا، اسی تو فتنہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے کہے کہ سنے نا، تو وہ بھی گزارا نہیں، اور لوگوں نے سن رکھا ہے تو سننے کے بعد بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ وہ وسوسے ہی جان نہیں چھوڑ رہے جناب، کہ وہ جو سوال چھوڑ کے چلا گیا نا، وہ مصیبت بن گئی ہمارے لیے۔
تو بھی دیکھو کہ اپنے بچوں کا کم سے کم تعلق، آپ کے بچوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، علماء کے ساتھ ہو، ممبر و محراب کے ساتھ ہو. کہ اگر سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق ہے تو چلو اس کا تعلق ہوگا نا کسی مستند عالم دین کے ساتھ، تو وہ اس سے رابطہ تو کرے گا کہ حضرت اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے. ممبر و محراب کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ رابطہ تو کرے گا، کوئی جمعے کو آ کے کوئی بیان تو سنے گا. چلو کچھ تو اس کے ایمان پر پہرا دیں گے نا، کچھ کسی درجے میں تو دیں گے. اور کسی درجے میں قرآن حدیث کی بات سن لے گا، کوئی اللہ کے ہونے پر بھی دلائل سن لے گا. جہاں وہ اس کے دماغ میں گھوم رہے ہیں یہ باتیں بھی گھومے گی. یہ کسی درجے میں ہے. یہ اپنے بچوں کو نہیں جوڑیں گے تو اللہ اکبر، آگے ہمارے بچوں کے لیے تو بڑا ہی خطرناک دور آ رہا ہے. ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑی آزمائش آ رہی کہ آگے جا کے خدا نہ خواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو پیچھے رہا کیا؟ ہمارے ہی بچے ایمان سے ہاتھ دھو، پیچھے رہا کیا ہمارے پاس؟ یہی ایک سرمایہ تھا نا. بچے نیک ہوں گے، مسلمان ہوں گے، یہی ہمارا سرمایہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، باپ تو جنت میں جا رہا ہے اور بچہ دوزخ میں جا رہا ہے. لائنیں بنی ہوئی قیامت کے دن، اور جناب باپ کا شمار تو مسلمانوں میں ہو رہا ہے اور بیٹے کا شمار کافروں میں ہو رہا ہے. کتنی بڑی شکست ہے ہمارے لیے، ساری زندگی کی ہار ہے. یہ بچے ہی ہماری انویسٹ ہیں کہ ہم کیسے، ہم دنیا کی آگ میں جلنا تو گوارا کر نہیں سکتے. کیسے گوارا کریں گے کہ بچہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا؟ اس لیے 4 آنکھیں کرنی پڑتی ہیں. اب یہ آپ نے کرنی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے. اپنے بچوں کے ایمان پر پہرا آپ نے دینا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک فتنہ ہے. یہ تو ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ باپ مسلمان ہیں اور بچے دہریے ہو رہے ہیں، بچے ایسے ایسے سوال کر رہے، اتنے خطرناک سوال کر رہے ہیں. اور یہ بھی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہی ساتھی بعض کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں، بچہ اپنی تحقیق کر رہا ہے. وہ تحقیق ایسے ہوتی ہے، ایسے تحقیق ہوتی ہے. تحقیق ہوتی فن سیکھ کے. اپنے ایمان پر پختگی ہو، اپنے لائن کے اندر بندہ فنکار ہونا چاہیے. اس کے پاس ایسے دلائل ہوں، ٹھوس دلائل ہونے چاہیے. قرآن حدیث سے ٹھوس دلائل پر وہ ماہر ہو، پھر وہ تحقیق کرے. پھر اس کا کام بنتا ہے کہ وہ تحقیق کرے. یہ کہ سوشل میڈیا پہ ہر بندے کا بیان سن رہا ہے تو بچے کو آپ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں، بچہ تحقیق کر رہا ہے. یہ تحقیق اس کو گمراہ کر دے گی. تو اس لیے خدا کے لیے اپنی اولادوں پر یہ ترس کھائیں. اگر ہم نے ان کو موبائل دے رکھے ہیں تو کم سے کم کسی درجے میں ان سے رابطہ بھی ہونا چاہیے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، بچے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کیا کر کیا رہا ہے، اس کا رجحان کدھر جا رہا ہے، اس کے دوست، بچے کے دوست کیا ہیں. یہ کم سے کم درجہ ہے اتنی نظر رکھنے کا کہ جناب خدا نہ خواستہ وہ دہریوں کے بیان سن رہا ہو، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا ہو. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ بچہ کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے، ایسے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے کہ جس کی مہارت ہی نہیں ہے ان کاموں پر. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی مریض کو لے جائیں اور وہ ڈاکٹر صاحب وہ اسپیشلسٹ ہوئی نا، وہ اناڑی ڈاکٹر ہو، وہ بیڑا غرق کرے گا مریض کا بھی اور اپنا بھی. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ایسے مولوی صاحب کے پاس لے گئے، اس بیچارے کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے یہ تو اب کے مسائل ہیں نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یار یہ کدھر جا رہے ہیں، یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے. وہ دیکھنے کو تو خیر تھی کہ ہم فاتح ہو گئے، اللہ کے وجود کو منوا لیا، دیکھنے کے تو خیر تھی، لیکن اسی میں سے شر بھی نکل آیا کہ وہ جو وسوسے اس نے چھوڑے تھے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایسے مولوی صاحب کے پاس لے کر جائیں. ایسے بہت سے علماء موجود ہیں کہ جو بالکل تسلی کروائیں گے، تشفی کروائیں گے. ایسے علماء سے رابطہ ہونا چاہیے بچے کو. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود پر جگہ جگہ دلائل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، یہ ہم نے لیل و نہار کو 2 نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم رات کی نشانی کو ختم کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور دن کو لے آتے ہیں، دن کی نشانی کو لے آتے ہیں. مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کس وجہ سے کہ 2 مقصد یہاں پر بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ دن کو لاتے ہیں، دن اور رات کا جو عدل بدل ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں 2 فائدے تو بہت سے ہیں، یہاں پر 2 بیان کیے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو جو تمہارے ذمے ہے.
اس وجہ سے جو ہے نا دن کی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ بعض حدیث میں بھی اس کا مفہوم نکلتا ہے کہ جتنا کاروبار فجر کے بعد جلدی شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے دن کو اس کام کے لیے پیدا کیا۔ دن کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور رات کی عبادت میں برکت ہوتی ہے، اس میں یکسوئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے الٹ کر دیا نا، ہمارا کاروبار ہی الٹ ہو گیا کہ جناب دن کو سو رہے ہیں اور جناب رات کو کاروبار کر رہے ہیں، 3 بجے 4 بجے تک وہ کاروبار چل رہا ہے۔ یہ نحوست یہیں سے پیدا ہو گئی۔ وہ میرے بھائی رہتے ہیں ادھر آسٹریلیا میں، تو وہ جناب پچھلے سال آئے، وہ یہاں پر تقریباً 3 ساڑھے 3 پہنچے تو پورا بازار آباد ہے۔ اتنے حیران ہوئے کہ یار یہ دن ہے کہ رات ہے۔ وہ آسٹریلیا کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو ممکن ہی نہیں ہے، ایک ٹائم ہے 5 بجے 6 بجے 7 بجے ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ سب بند ہوتا ہے، بس وہ اجازت ہوتی ہے، بعض کلب ہوتے ہیں اجازت ہوتی ہے، بعض جگہوں کو مال ہوتے ہیں وہ 10 بجے تک کھلے ہیں، یا اجازت لینی پڑتی ہے جو کھلے، سارے کا سارا شہر بند ہے جناب۔ کہتے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ہم نے بالکل الٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا دن پیدا ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ تو تمہارے سال ہیں، سالوں کا حساب۔ تو چاہے شمسی سال ہو چاہے قمری سال ہو، یہ مسلمانوں کے سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت دونوں سے وابستہ کی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ شمسی سال کی جو گنتی ہے وہ شروع ہو رہی ہے، مثلا پہلے سے شروع ہو رہی ہے، لیکن شمس بھی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی اس سے۔ اب دیکھیے کہ وجوب ہے نا، ایک عبادت واجب ہو رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ چاند کو مقرر کیا کہ وہ رمضان کا چاند نظر آئے گا، روزے فرض ہو جائیں گے۔ حج ہے، جب حج کا مہینہ آئے گا چاند کے اعتبار سے آئے گا، حج فرض ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا تعلق بھی چاند کے ساتھ رکھا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب عبادت واجب ہو جائے نا، اس کی ادائیگی وہ پھر سورج کے ساتھ ہے۔ جیسے زوال ہو گیا، سورج کو زوال ہوا ہے نا، تو لہذا جمعہ آ گیا، ظہر کی نماز آ جائے گی، پھر عصر اور ڈھل جائے گا، عصر کی نماز آ جائے گی، غروب ہو گیا، مغرب کی نماز آ گئی۔ تو یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس کام کے لیے، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔